اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں، اور بلکہ یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا۔ امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے۔ اس میں ساری نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ امام بیہقی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا۔ ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری میں۔ تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھی۔ امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے۔ میری بیوی پر خوف کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو اسکندر اعظم نے بھی کی ہے۔ چنگیز خان نے تو اس انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی۔ نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی ان کی۔ تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی۔ ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا، ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور من و ان پورا ہوا ہے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، امام المجاہدین ہیں۔ وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر